بسم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج ہم تین چیزیں جن کا تعلق نماز سے ہے، ایک نماز اور اس سے پہلے وضو اور اس سے پہلے غسل، ہم ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھے طریقے سے جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر انسان کو پاکی حاصل نہ ہو تو ہرگز کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت سے پہلے پاکی لازم ہے، اور جو بڑی پاکی ہے وہ ہے غسل، اور جس کو ہم نماز کے لیے بار دیگر کرتے ہیں وہ ہے وضو اور پھر نماز۔ غسل کے کچھ ضروری مسائل اور وضو کے کچھ ضروری مسائل مختصر وقت میں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے مسائل اور اس کو پریکٹیکلی طور پہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں درست سکھانے اور سیکھنے اور پھر آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس نشست کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ غسل کے تین فرض ہیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو اس وقت جب غسل اتارنا ہے، غسل کرنا ہے، تو اس کے تین فرض ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ جب غسل فرض ہوا تھا اس کے بعد والی نماز کا وقت گزر جائے، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ رات کو کسی پہ غسل فرض ہوا تو فجر کے وقت گزرنے سے پہلے پہلے اس کا پاک ہونا واجب ہے، اور غسل کر کے اسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر فجر کا وقت گزر گیا تو یہ جو غسل میں تاخیر ہوئی ہے اس کا الگ گناہ ہوگا، اور جو نماز اس کی قضا ہوئی ہے اس کا الگ گناہ ہوگا۔ غسل کے تین فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ جب کلی کریں گے تو حلق تک منہ کے جتنے بھی حصے ہیں سب کو تر کرنا فرض ہے۔ زبان کے نیچے تالو، زبان کے اوپر تالو، اور دانتوں سے باہر، دانتوں کے اندر، حلق تک، یہ 2-3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر اس طریقے سے منہ میں پانی لے کے پچ کر کے بہا دینا، پھینک دینا، اس سے یہ فرض ہرگز ادا نہیں ہوتا۔ دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، جیسا کہ کسی نے گوشت کھایا تو وہ دانتوں کی کھڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا، تو اس کو جدا کر کے، کوئی دانہ گندم کا، چاول کا دانہ پھنسا ہوا تھا، کوئی اور چیز پھنسی ہوئی تھی، تو اس کو جدا کر کے دانتوں کی کھڑکیوں کے درمیان بھی پانی بہانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پانی بہانے کا مطلب آپ نے پڑھا تھا چند دن قبل کہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہر جگہ پہ پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں۔ پانی کو بندہ چپڑ لے، مالش کر لے تیل کی طرح، اس طرح فرض ادا نہیں ہوتا۔ دوسرا فرض
ناک میں کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، جہاں جا کے ناک میں تھوڑی پانی تکلیف دیتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہاں تک پانی پہنچ جائے تو فرض ادا ہو گیا، بلکہ ناک کے دونوں نتنوں میں بال ہیں ان کو تر کرنا، ان کی جڑوں کو، ان کی نوکوں کو، اگر اس میں کوئی ریٹھ وغیرہ گرد وغیرہ جمی ہوئی ہو تو اس کو جدا کر کے ناک کے دونوں نتنوں کو ناک کی نرم ہڈی تک تر کرنا یہ فرض ہے۔ ایک بال بھی بلکہ بال کی ایک نوک بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ بال کی نوک کے برابر بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ تمامی حصے جو احتیاط کی چیزیں ہیں، یہ کان کے اندر جب تک ہاتھ ڈال کے اس کو تر نہ کریں یہ تر نہیں ہوتا۔ یہ رانوں کو پچھلی طرف سے جب تک ہاتھ لگا کے تر نہ کریں یہ تر نہیں ہوتے۔ یہ ناف جن لوگوں کی اندر ہوتی ہے وہ 1-2 دن کے بعد غسل کرتے ہیں تو اس میں قدرتاً اور فطرتاً وہ وائٹ روئی سی پیدا ہو جاتی ہے، جب تک اس کو نکال کے اس میں انگلی ڈال کے تر نہ کریں غسل نہیں ہوگا۔ بولیے غسل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض کا تعلق تھا۔ اب سنت طریقہ سن لیں دھیان سے، سیدھے ہو کے بیٹھے سارے کے سارے، سنت طریقہ دھیان سے سن لیں۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل خانے میں جب جائیں تو استنجا کریں، اس کے بعد جہاں پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اگر بدن پہ تو اس کو صاف کریں۔ اب دونوں ہاتھوں کو یہ گھٹنوں سمیت دھوئیں 3 مرتبہ، یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کریں، پہلا فرض پورا ہو گیا۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، دوسرا فرض پورا ہو گیا۔ اور جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں۔ کیا کہا میں نے؟ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں۔ آپ سر کے مسے تک چلیں، پاؤں دھونے والے رہنے دیں۔ یہاں پہ 2 طریقے ہیں، پاؤں بھی دھوئے جا سکتے ہیں ابھی اور پاؤں کو پیچھے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو طریقہ آپ اپنے پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ پاؤں رہنے دیں، بہتر یہ ہے۔ دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور پھر سارے بدن کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوئیں۔ اور اینڈ پہ جو پاؤں بچتے تھے اگر آپ نہیں دھوئے تھے وضو کے دوران تو اب وہ پاؤں دھو لیں۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہوا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل یہ آسان سا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارا بدن پاک ہو گیا، اگر اسی حالت میں نماز کا وقت ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے غسل کے فرض پورے نہیں کیے تو پھر وضو کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وضو کے اعضاء میں سے کوئی دھلنے والا عضو رہ نہ گیا ہو، اس لیے اب وضو کر لیں۔ اور اگر غسل کو آپ نے سنت طریقے کے مطابق اس کے فرض پورے کرتے ہوئے کر لیا ہے تو اب آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں پہ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ ننگا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ برہنہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ اگر اس کے فرض پورے کر لیں یا سنت کے مطابق نہاتے ہوئے فرض پورے کر لیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ الگ سے وضو کی ضرورت جسم کے ننگا ہونے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ وضو کیا آپ جانتے ہیں کتنے فرض ہیں؟ بولیے 4 فرض ہیں۔ پہلا کون سا؟ چہرہ دھونا۔ آپ اپنا حال دیکھیں کہ اب بھی کچھ ایسے طلباء ہیں کہ جو صرف ہونٹوں کو ہلا کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، بول کچھ نہیں رہے، صرف بتا رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں۔ آپ اپنے حال پہ ترس کھائیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔
پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کوہنیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ ہوئے 4 فرض۔ اب آئیں سنت طریقہ، اس کا سیکھ لیں، چونکہ یہ دونوں چیزیں میں اس لیے شامل کر رہا ہوں، گو کہ ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اس لیے شامل کی ہیں کہ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ لیں۔ غسل کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، فرض بھی سیکھ لیے۔ اب وضو کا سنت طریقہ، سب سے پہلے آپ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور مسواک کریں، 3 مرتبہ مسواک کریں۔ 3 مرتبہ مسواک کرتے ہوئے 3 مرتبہ کلی ہو جائے گی۔ پھر دائیں ہاتھ سے بسم اللہ شریف بھی پڑھیے گا شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھیے گا اگر آپ پاک جگہ پہ وضو کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جیسے غسل خانہ ہوتا ہے، جیسے واش روم ہوتا ہے، تو وہاں پہ نہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے نہ ہی کوئی اور دعا۔ جیسے یہ ہمارے مسجد کا وضو خانہ ہے، انتہائی اچھی جگہ ہے بنی ہوئی، تو یہاں پہ بسم اللہ شریف بھی پڑھیں، مسواک کریں 3 مرتبہ، جب بھی مسواک کو باہر نکالیں اس کو دھوئیں، کلی کریں، اور پھر مسواک کو دوبارہ منہ میں ڈالیں۔ طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں مسواک کرنے کا کہ پہلے اوپر کے دانت باہر سے دائیں جانب، پھر اوپر کے دانت باہر سے بائیں جانب، پھر نیچے کے دانت دائیں جانب سے نیچے سے باہر سے، پھر بائیں جانب سے، پھر اوپر کے دانت اندر سے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اور پھر نیچے کے دانت اندر سے دائیں جانب، اور پھر بائیں جانب۔ یہ 1 مرتبہ مسواک ہوئی۔ مسواک کو دھوئیں، کلی کریں، 3 مرتبہ یہ عمل کریں۔ 3 مرتبہ دانے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں۔ چہرے کی تعریف بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں بالعموم عادتاً بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ایک تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ داڑھی شریف جن کی ہے وہ اس کا خلال کریں۔ خلال کا طریقہ آپ دیکھ لیں، جو یہاں پہ چیز پریکٹیکل سمجھائی جا سکتی ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ چلو میں پانی لیں، اور پانی لے کر یوں اس طریقے سے اندر سے باہر کو جو ہے وہ لیتے آئیں، تاکہ بالوں کی جڑیں، بالوں کی سرے اور سارے کے سارے بال بھی اور جلد بھی تر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دائیں بازو کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھوئیں، اور پھر پانی لیں، اور پانی لے کر آپ نل کو بند کریں، اور پھر دوسرے ہاتھ پہ انڈیل کر کے آپ کو بتا چکا میں اس وقت اگر میں امامہ شریف اتارتا ہوں تو تھوڑی مشکل ہوگی، اس لیے میں نہیں اتارتا۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کو جوڑیں، کریں پریکٹیکل طور پہ اس طرح یہ تینوں انگلیوں کو جوڑیں آپس میں، یوں جس طرح میں نے جوڑ رکھی ہیں۔ تو یہاں سے شروع کریں، یہاں تک آ جائیں، یہ بھی درست ہے۔ اگر پیچھے کو آنا چاہیں تو پھر یوں آ جائیں، یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالیں، اور یہ جو رستہ بنا ہوا ہے اسی رستے سے باہر کو آئیں یہاں تک، اور پھر انگوٹھے کو اپنے کان کے پیچھے رکھیں اور یوں آگے کو آ جائیں، اور اس کے بعد پھر اپنی گردن پہ ہاتھ کی بیک سائڈ سے مسح کر لیں۔ یہ آپ کا مسح مکمل ہوا، اس میں فرض بھی ادا ہو گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صدور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بھی ادا ہو گئیں۔ اب آپ کا مسح یعنی تیسرا فرض سنت کے مطابق ادا ہوا۔ اب آپ دائیں پاؤں کو دھوئیں گے، دائیں پاؤں کو دھوئیں اس طریقے سے، ادھر دیکھیے میری طرف، کہ آپ یہ چھوٹی انگلی سے خلال کریں، یوں یہ چھوٹی انگلی سے شروع ہو جائیں،
چیچی انگلی سے شروع ہو جائیں، یوں خلال کریں ذرا اپنے پاؤں سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں۔ یہ فرض کریں میرا دایاں پاؤں ہے تو یہاں سے یہ انگلی سے میں نے خلال شروع کیا بائیں ہاتھ کی، اور پھر بایاں پاؤں انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک خلال کریں۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یوں، ادھر دیکھیے کریں یوں، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال سنت طریقہ میں آپ کو بتا چکا، یہ وضو کی سنت موقدہ ہے۔ یہ وضو کی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ انگلیوں کا خلال کیا کریں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنت موقدہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑی جاتی، عذر ہو تو چھوڑی جاتی ہے، ورنہ سنت موقدہ کو ترک نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ ہم ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں چونکہ موقدہ ہیں، اور ظہر کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں کیونکہ موقدہ ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں لازم کیونکہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں کیونکہ، مگر عصر کے پہلے کی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں پڑھنی تو وہ بھی چاہیے۔ عصر مغرب سے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، پڑھنی وہ بھی چاہیے۔ بلکہ یہاں پہ سنیے ذرا ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اس کے لیے حضور نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ کس کے لیے دعا فرمائی ہے؟ اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب آپ کا وضو مکمل ہوا تو کلمہ شہادت پڑھنا یہ سنت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ میں بتا چکا، دوبارہ سن لیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں چہرہ اٹھانے کا تذکرہ ہے کہ چہرہ بھی اٹھایا جائے، ایک حدیث شریف میں انگلی اٹھانے کا بھی تذکرہ ہے، مگر وہ حدیث شریف ضعیف ترین ہے۔ مطلقاً جس میں فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں مطلقاً کلمہ شہادت پڑھنے کا ذکر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صرف بغیر منہ اٹھائے انگلی اٹھائے کلمہ شہادت پڑھ لے تو اسے تب بھی ثواب ہوگا، اور اگر وہ چہرہ اٹھا لے تو اسے تب بھی ثواب ہوگا، ساتھ میں انگلی بھی اٹھا لے تو اسے تب بھی ثواب ہوگا۔ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا غسل اور وضو سنت کے مطابق فرائض کی رعایت کرتے ہوئے مکمل ہوا۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں نماز کے مسائل میں۔ اس کے لیے ہمیں بار بار اٹھنا بھی پڑے گا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو مسائل بتاتا ہوں اور پھر اٹھ کر کے اس کا پریکٹیکل ہم کریں گے۔ پہلے مسائل سن لیں دھیان سے۔ اب ہم نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتا چکے اس سے قبل اور آپ پڑھ چکے، یاد بھی کر چکے، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6 بولیے 6۔ پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، اور 5ویں شرط نیت، اور 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں نماز کی جو نماز سے پہلے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ بطور مثال جس کی طہارت نہیں ہے باقی شرطیں موجود ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بطور مثال جس کا سب کچھ ہے مگر اس کا ستر عورت چھپا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہے
استقبال قبلہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہے، بندے نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلب ایک بھی شرط اگر رہ گئی، ایک بھی شرط نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ 6 کی 6 شرطیں ضروری ہیں۔ اب یہ تو اجمال تھا، اب ان کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں۔ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ کوئی بھی نجاست، جو نجاست غلیظہ ہے جو کپڑے کو ناپاک کر دیتی ہے، اگر اس نجاست میں سے اگر درہم کے مقدار میں، کتنی؟ درہم کے مقدار میں اگر نجاست کپڑے کو لگ جائے یا جسم کو لگ جائے یا جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس جگہ کو لگ جائے، تو جس چیز کو لگے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی جب تک اس کو دھویا نہ جائے، اس کو پاک نہ کیا جائے۔ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ ہتھیلی کو یوں کھولیں، اس میں پانی ڈالیں، جتنا پانی ہتھیلی میں کھڑا ہو جائے، اگر اتنی نجاست کپڑے کو لگی ہو یا جسم کو لگی ہو یا جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ لگی ہو تو وہ چیز ناپاک کے حکم میں ہے۔ اسے دھونا، پاک کرنا پہلے فرض ہے، پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہیں پہ ایک مسئلہ سن لیجئے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ پیشاب کے قطرے لگ جاتے ہیں، کسی کو احتلام ہو جاتے ہیں، کپڑے ناپاک، کوئی اور چیز لگ جاتی ہے ایسی جو نجاست غلیظہ ہے، بدن کو لگ جاتی ہے، تو اس کو پاک کیسے کرنے ہیں؟ یہ مسئلہ پہلی مرتبہ ہمارے اس کورس میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ کپڑا ناپاک ہوا، جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو آپ پانی کے نیچے دھوئیں، اتنا دھوئیں، اتنا دھوئیں، اتنا دھوئیں کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ جو نجاست سی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ کتنا دھونے؟ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نجاست ختم ہو چکی ہے، پھر اس کو نچوڑیں، اتنا نچوڑیں کہ آپ دوبارہ بھی نچوڑنا چاہیں تو اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے، اتنا نچوڑیں، اس کو پھر دھوئیں، خوب دھوئیں، پھر دوسری مرتبہ نچوڑیں، اور پھر نچوڑنے کے بعد اسی طریقے سے نچوڑیں۔ حامد کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ اس کو دھوئیں، اور تیسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو نچوڑیں، تو اب یہ کپڑا پاک ہے، اب یہ کپڑا پاک ہے۔ اسی طریقے سے اچھا اگر زمین نہ پاک ہے تو کیا کرنے؟ اس کے اثرات ختم ہو جائیں، جو نجاست لگی تھی اس کے اثرات ہر طرح کے ختم ہو جائیں، اس کی رنگت بھی ختم ہو جائے، اس کی سمیل ہے اگر تو وہ بھی ختم ہو جائے، تو وہ زمین پاک کے حکم میں ہے۔ بالعموم یوں کیا جاتا ہے کہ زمین کے کسی حصے پہ جو کچی زمین ہوتی ہے اس پہ جب اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا تو اس پہ مٹی لگا دی جاتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو چونکہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں لہذا وہ زمین پاک کے حکم میں ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، پتھر لگا ہوا ہے یا فرش پڑا ہوا ہے، اس پر ناپاکی لگ گئی تو اس کو اچھے سے دھوئیں، جب وہ خشک ہو گئی تو جب اثرات اس کے ختم ہو گئے تو وہ زمین کا حصہ پاک مانا جائے گا۔ اس جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے جگہ کے حوالے سے بھی مسئلہ بتا دیا، کپڑے کو پاک کرنے کے حوالے سے بھی مسئلہ آپ کو بتا دیا، اور بدن، اگر بدن پہ کسی جگہ پہ نجاست لگی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں، جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں، جب یقین ہو جائے کہ وہ ناپاکی بدن سے ہٹ گئی ہے تو اب آپ کا جسم پاک ہے، اب آپ کا جسم پاک ہے۔ یہ طہارت۔ ستر عورت میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہے ہیں کہ مرد کا ستر عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ حصہ ڈھانپا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔
ویسے پورا لباس پہنا ہوا ہی ہونا چاہیے، ظاہر ہے پورا ہی ہم پہن کے نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ فرض اتنا ہے کہ اتنا حصہ۔ اور عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، یہ 3 حصے چھوڑ کے عورت کا سارا بدن ستر عورت ہے۔ اور اس کی احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنے باریک کپڑے پہن رکھے ہیں کہ وہ اس کی رنگت نظر آتی ہے، تو وہ بھی ستر عورت جو حصہ آپ کا چھپانا فرض ہے، اگر اس کی رنگت نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کی ستر عورت کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ اتنا چمٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ بدن کے خد و خال نظر آ رہے ہیں تو بھی ستر عورت کی شرط پوری نہیں ہے۔ خواتین بعد میں سنیں یا آپ گھر میں جا کے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو بتائیں، تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ سر چونکہ عورت کا ستر عورت میں شامل ہے، تو اگر باریک کپڑا لے کے، ایسا باریک کپڑا لے کے عورت نماز پڑھتی ہے کہ سر کے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اتنا چپکا ہوا کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں کہ بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ استقبال قبلہ کے لیے یہ شرط ہے کہ چہرہ بھی اور سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی اور سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور وقت جس نماز کا آپ پڑھنے جا رہے ہیں ارادہ کیے ہو اس نماز کا وقت ہو، نیت جس نماز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت ہو۔ زبان سے کرنا لازم نہیں ہے، زبان سے کر لیں تو بہتر ہے، جیسے کہ ابھی ہم ظہر پڑھیں گے تو اس کی یوں نیت کر لیں 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے، وقت نماز ظہر اللہ اکبر۔ فرض کی کریں تو 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، یا بندگی اللہ تعالیٰ کی، یا عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف قبلہ کے پیچھے شمام کے اللہ اکبر۔ اسی طرح نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تمام نمازوں کو اسی پہ قیاس کر لیں۔ اور پھر ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ کیا؟ حیدر علی کھڑے ہو جاؤ چل کے پیچھے۔ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کہ تکبیر تحریمہ یہ شرائط میں سے آخری شرط ہے اور فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اب یہ 6 شرطیں ہماری مکمل ہوئیں، اب فرائض کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کے فرض ہیں 7۔ کتنے فرض ہیں؟ بولیے 7۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قراءت، چوتھا فرض رکوع، اور 5واں فرض سجود، اور 6واں فرض ادائے اخیرہ، اور 7واں فرض خروج بسمعہ، خروج یعنی اپنی مرضی کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، اپنی مرضی کے ساتھ نماز سے، یہ 7 فرض ہیں۔ اب یہ 6 شرطیں بھی ہو گئیں اور 7 فرض بھی ہو گئے۔ آپ بالتفصیل نماز کے واجبات بھی جان چکے ہیں اور آپ نماز کی سنتیں بھی پڑھ چکے ہیں، نماز کے مستحبات بھی پڑھ چکے ہیں، مگر ہم اس وقت اب اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ اب ہم سطروں میں سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، کس کس طریقے سے ہم نے نماز کا کون کون سا رکن ادا کرنا ہے یہ ہم پریکٹیکلی طور پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جہاں بھی ہماری کوئی غلطی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ابھی آپ لوگ اٹھیں اور آپ لائنوں میں کھڑے ہو جائیں۔ جی، سب سے پہلے ہم نے نماز کا پہلا فرض اور نماز کی آخری شرط کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں کھڑا ہونے کا طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے کھڑے کیسے ہونے۔ واضح رہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ کے پاؤں میں، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ ہو۔
جاگ رہے ہیں آپ؟ کم از کم کتنا؟ 4 انگل کا، اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت یعنی ایک گٹھ کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، یہ جو زیادہ فاصلے کے حوالے سے بات ہے، اس کے لیے بھی ایک مسئلہ سن لیں کہ تب ہم زیادہ پاؤں کو کھول سکتے ہیں کہ جب کوئی عذر ہو۔ جب کوئی سوچ سکتے ہیں آپ کے عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ بھئی اس کا عذر یہی ہے کہ اگر بندے کی یہ رانے، بندہ موٹا ہے ذرا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو پھر اس کی یہ ٹانگیں وہ ساتھ میں ملتی نہیں ہیں، تو جب وہ نہیں ملتی تو پھر پاؤں خود بخود کھل جاتے ہیں، تو پھر اس کو اس عذر کے تحت اپنی ٹانگوں کو وہ اگر بالشت سے زیادہ بھی کھول دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر 4 انگل سے فاصلہ کم نہیں ہونا چاہیے اور ایک بالشت سے زیادہ۔ اب میرے پاؤں کی طرف آپ دیکھیے، یہ درمیانہ جو ہے نا وہ کیفیت ہے۔ اچھا، کھڑے ہوتے ہوئے ایک چیز آپ نے یہ مد نظر رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو جانب قبلہ رکھنے۔ کدھر رکھنے؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے پاؤں کے؟ نہیں، اپنے درست رکھنے جانب قبلہ۔ غلط طریقہ کیا ہے یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کچھ لوگوں کو یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ اپنے پنجوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر ہونا چاہیے، پنجوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہے درست، پرفیکٹ۔ کتنا فاصلہ کم از کم؟ زیادہ سے زیادہ ایک بالشت۔ اچھا، اگلی احتیاط اس میں، جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیے ذرا، یہ کام یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بزرگوں؟ تسی کیوں کہ بیٹھو، تشریف رکھو، آگے آ جاؤ بے شک، تسی آتے بیٹھو، تشریف لے آؤ۔ اچھا، یہ کام غلط ہے، یوں کھڑا ہو جانا، یوں کبھی اس ٹانگ پہ کبھی اس ٹانگ پہ، یہ درست نہیں ہے۔ دونوں پاؤں پہ برابر وزن رکھ کے کھڑا ہونا یہ نماز میں ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ دونوں پاؤں پہ، دونوں کا رخ بھی قبلہ کو، دونوں میں فاصلہ بھی برابر ہو، پنجوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر ہو، اور وزن بھی بدل بدل کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ آپ کا وزن ایکول برابر رہنا چاہیے دونوں پاؤں پہ، اس طرح اسٹریٹ سیدھا کھڑا رہیں۔ اور آپ نے یہ خامی آپ سب میں موجود ہوگی اس سے پہلے، جس کو نہیں پتا تھا کہ ہم نماز میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، اور بالخصوص جن فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کی قرات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ہم کون سی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یوں ہم کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اب یوں کھڑے ہونے کے بعد پہلا مرحلہ آ گیا تکبیر تحریمہ۔ کیا آ گیا؟ تکبیر تحریمہ۔ اب ادھر دیکھیے، بالکل آپ کی نگاہ میری طرف رہنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، یہ مختلف سٹائل اپناتے ہیں لوگ، مگر جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے دیکھ لیجئے۔ آپ کی ہتھیلیاں قبلے کو ہونی چاہیے، آپ کی انگلیاں تھوڑی سی مڑی ہوئی قبلے کو جھکاؤ ہونا چاہیے، یہ سچویشن بنائیں۔ یہ بن گئی؟ یہ قبلہ، میرا قبلہ ادھر ہے اور آپ کا قبلہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یوں۔ اب بھی دیکھیں ذرا، آپ اپنے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ بہت کم بچوں کے ہاتھ، بہت کم طلباء کے ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے ہیں یوں۔ یہ دیکھیں، ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف اور انگلیوں کا جھکاؤ بھی قبلے کی طرف، تو یوں، یہ کان کی لو ہے، یہاں تک ہم ہاتھ لائیں گے اور یوں، اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور انگلیوں کا جھکاؤ کس کی طرف ہو؟ قبلہ کی طرف۔ اس کو ادا کیسے کرنے دیکھیے ذرا، میں کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر، یہ اس کا
مستحب خوبصورت سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ اس کو ادا کریں. آپ کی ہتھیلیاں اور انگلیاں کا جھکاؤ جانب قبلہ ہو. اللہ اکبر. اب اگلا مرحلہ آ گیا قیام میں کہ ہم نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں. اس پہ بھی ہم زیادہ نہیں بات کرتے کہ کوئی کیا کرتا ہے. ہم اس کا سنت طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اشکال نہ رہے اور ہمیں اس کا طریقہ آ جائے. یہ دیکھیے کہ یہ بائیں ہاتھ کا یہ گھٹنا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گوٹ کہتے ہیں, ہم گوٹی کہہ لیتے ہیں. اس کو یوں پکڑے, یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں, آپ صحیح نہیں کر رہے, سیدھے ہو کے کھڑے ہو. اس طرح بتایا میں نے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہونے. یہ دیکھیں, یہ انگوٹھے سے اور یہ چھوٹی انگلی سے یوں, یہاں سے اس کو گٹ کو پکڑ لیں, دکھائیں ذرا مجھے. اچھا, یہ تین انگلیاں یوں اس کو کر لیں. یہ سچویشن بن جائے گی ہماری. اور اس کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں ہیں. کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی حدیثیں ہیں. عین ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے, یہ دونوں حدیثوں میں موجود ہے. اور جو نماز آپ کتاب نماز کی پڑھ رہے ہیں اس میں اس پہ باہ والا احادیث موجود ہیں کتب صحاح میں سے کہ یہ طریقہ ہے. اب دیکھیے, اللہ اکبر کی ہم نے یوں, ہم نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ لیا, یہ ہمارا طریقہ ہوا. ہم یوں کھڑے ہو گئے. پھر دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم قیام میں کھڑے ہوئے تو یہ کام یہ کرنا, ویسے بھی اس کی مجموعی طور پہ بھی عادت ختم کریں. میں نے دیکھا ہے تقریر کرتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو وہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی علم اور عقل والے نہیں ہیں. جو لوگ بڑے باشعور ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو آپ ویسی عادت بنائیں کہ جب بھی کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں پہ برابر وزن رکھ کے کھڑے ہوں. اب آپ کھڑے ہو جائیں یوں. اب آپ کی نظریں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ. کہاں پہ نظریں ہونی چاہیے؟ مسئلہ یہاں پہ ایک سن لیں, وہ یہ کہ حالت نماز میں بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں. کیا کہا ہے میں نے؟ بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں. جب قیام میں ہوں گے تو ہماری نظریں سجدے کی جگہ پہ, جب رکوع میں جائیں گے تو ہماری نظریں پاؤں کی پشت پہ, جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہماری نظریں ناک کی نوک پہ, اور جب ہم التحیات میں تشہد میں بیٹھیں گے تو اس وقت ہماری نظریں گودی میں. ہماری نظریں, جب ہم دائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہماری نظریں دائیں کندھے پہ, اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہماری نظریں بائیں کندھے پہ. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا, اب ہم یہاں, اچھا بہتر یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نظریں کھلی ہوں تو اسے خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک مسئلہ ہے اور میرے ساتھ ہے یہ کہ اسے خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. وہ آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں تو اس کی توجہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف, نماز کی طرف کم ہوتی ہے. تو اگر وہ آنکھیں بند رکھ کے پڑھتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے, نماز کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اگر ایسی کیفیت ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی, مگر نماز میں یوں کرنا, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں, وہ نماز وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, راستے آنکھیں پھیر رہے ہوتے ہیں, جبکہ دائیں بائیں اوپر آگے پیچھے آنکھیں پھیرنا بغیر کسی وجہ کے یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. یعنی جو بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کی نماز واجب الاعادہ ہے.
واجب الاعادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ دوبارہ نماز پڑھنا لوٹانا واجب ہے۔ اب مسئلہ تو بظاہر ایسا ہے کہ جی کوئی گل نہیں، خیر ہے، مگر یہ کام جائز نہیں ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کسی کو آپ اگر دیکھیں تو اس کو بڑی منت سماجت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں۔ اچھا، اب ہم یہ ہیں جی قیام میں، سب قیام میں چلے جائیں، اوریجنل حالت میں کھڑے ہو جائیں۔ اب میں آپ کو چیک کرنے جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں کہ آپ درست کھڑے ہیں، پاؤں دیکھیں درست ہیں، اس کے پنجے اور ایڑیاں برابر ہیں، آپ کی ایڑیاں برابر نہیں ہیں، ہاں ایسے اب برابر ہوئی ہیں، برابر ہیں۔ اب آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں، جہاں پہ نظر رکھنی ہے وہیں پہ نظر رکھیں۔ ماشاءاللہ تقریباً آپ سارے کے سارے درست کھڑے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ بھی کہیے۔ میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ کہیے اللہ اکبر۔ اب میں جو آپ میں خامیاں دیکھ رہا ہوں یہ کام نہیں، اپنی انگلیاں یوں کریں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے کہ یوں آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو اور یوں کریں، اس طریقے سے آپ کے بھی ہاتھ سیدھے نہیں ہیں، سیدھے کریں، سیدھا کھڑے ہونے کا، تکبیر تحریمہ کا اور ہاتھ باندھنے کا ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ بیٹھ جائیں بچوں، آپ سامنے والے بیٹھ جائیں۔ اچھا، اب ہم نے جانا ہے رکوع میں، کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ نہیں پہلے مجھے دیکھیے میں کیسے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب ہم رکوع میں جا رہے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ ہماری ختم ہوئی، اللہ اکبر۔ پہلے دیکھیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں پہلے مجھے میں کیا کرتا ہوں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل چھوڑ دیں، نارمل، یعنی آپ اس میں تکلف کو ختم کر دیں۔ تکلف کیا ہے؟ یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے، تکلف ختم کر دیں۔ یہ انگلیوں کو کھلا چھوڑا ہم نے، انسان بنو کیا کر رہے ہو، تو اس طرح ہم نے ہاتھوں کو کھلا چھوڑا۔ اب دیکھیے یہ گھٹنے میں پہ ہاتھ آ گئے، یہ انگلیاں میری کھلی ہیں، یوں میں نے گھٹنے کو پکڑ لیا، مگر کوئی زیادہ یوں نہیں۔ آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے، میں نے کہا پہلے دیکھ لیں پھر اس پہ عمل کریں۔ یہ میں نے اس کو جو ہے وہ گھٹنے کو پکڑ لیا، گھٹنے کو پکڑنے کے بعد یہ بازو سیدھے رکھنے ہیں، بازو سیدھے رکھنے ہیں۔ میرا خیال آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے مجھے دیکھ لیں۔ یہ اس کو آپ نے سیدھے رکھنا ہے، یوں آپ نے سیدھا رکھا۔ اب اس میں غلط کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، اور یہ دونوں سین ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتے سین، میں مذاق کر رہا ہوں۔ ایسے آپ کو ظہر کے وقت دیکھیں، عصر کے وقت دیکھیں، یہ دونوں سین آپ کو نظر آئیں گے، یوں، ٹھیک ہے، اور یوں۔ تو یہ یوں آپ ٹانگوں کو بھی سیدھا کر دیں۔ اچھا یوں بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلط 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 ہے۔ یہ ٹانگوں کو سیدھا رکھیں اور بازوؤں کو بھی سیدھا رکھیں، اور پیٹھ کو اتنا سیدھا کریں یوں، ایسے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا گلاس آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیا جائے تو وہ پانی نہ گرے، اتنی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، یوں بالکل سٹریٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، میں پھر ایک مرتبہ کر کے بتاتا ہوں۔ میں قیام میں تھا، اللہ اکبر، اب آپ سب رکوع میں جائیں، ہاتھ دیکھیں، سب کی طرف دیکھیں ان کے، یہ آپ گھٹنوں کو حرکت دے رہے ہیں نہیں؟ اچھا یہ پھر اٹھیں ایک مرتبہ ذرا، اب دیکھیں پھر ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیں، آپ لوگ بیٹھے نہیں یار سامنے والے، پھر اٹھ جانا۔ یہ دیکھیں یوں پکڑنا ہے، یوں
نارمل سا، یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی یوں پکڑنا ہے، وہ میں نے پکڑنے کو کہا تھا وہ بچہ اس طرح کر رہا تھا، یہ بھی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح یہ پکڑنا ہے۔ اب جائیں رکوع میں، اللہ اکبر، آپ کے بازو سیدھے نہیں ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ، ہاں اب سیدھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایسے ہو کے یہ ریکارڈنگ میں بھی سیدھی ہو جائے گا اور آپ کو بھی ذرا بالکل واضح نظر آئے گا۔ اب یہ دیکھیں ایک غلطی ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہ میرے پاؤں کے جو سرے ہیں نا، یہ والا حصہ جو ہے اس پہ نظریں ہیں، اب میرا سر جو ہے وہ سیدھا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر میرا سیدھا ہے، پیٹھ بھی سیدھی ہے۔ اب غلط طریقہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا، یہ دیکھیں بچہ اسی طرح کر رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب جائیں ذرا رکوع میں جائیں، سر کو تھوڑا سا اوپر کرو، نظر، ہاں یہ بات کی سمجھ آ گئی۔ اب جائیں پھر ایک مرتبہ رکوع میں سارے کے سارے، اللہ اکبر۔ آپ بچے کیا نام ہے آپ کا؟ کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، پھر آپ اس سچویشن میں آ جائیے گا، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ اب ہم رکوع میں چلے گئے، تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، تسبیحات جب ہم پڑھ لیں گے تو اب ہم نے اٹھنا ہے، اور اٹھنا کیسے ہے یہ دیکھیے، میں رکوع میں ہوں، مجھے دیکھیے بس، اب یہ میں رکوع میں ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سب سے مناسب طریقہ ہے کہ سمیع اللہ سے شروع کریں اور حمیدہ تک آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے نظریں، اب جب کھڑے ہو گئے تو کہاں پہ جائیں گی آپ کی؟ سجدے کی جگہ پہ۔ اب کھڑے ہو کے پڑھیں ربنا ولک الحمد، یہ تعدیل ارکان بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ آپ کو مسئلہ کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور تعدیل ارکان بھی واجب ہیں، یہ ایک رکن ہے، اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں یوں کھڑا رہنا واجب ہے۔ کتنی دیر؟ جتنی دیر لگتی ہے سبحان اللہ کہنے، سبحان اللہ اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے۔ تو ہم نے یوں سمیع اللہ یوں کیا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تعدیل ارکان بھی ہو گیا، ہماری تسبیح بھی ہو گئی، اور ہماری کمر بھی بالکل سیدھی ہو گئی، ہم سیدھے کھڑے بھی ہو گئے۔ اب جب ہم نے پڑھا ربنا ولک الحمد تو اب ہم سجدے میں جائیں گے۔ آپ لوگ بالکل مجھے دیکھیں، بالکل مجھے دیکھیں، ابھی آپ نے نہیں کرنے، میں سجدہ کرواتا ہوں، آپ کو چیک کرواتا ہوں، پھر چیک کریں گے آپ کو، مگر ابھی آپ مجھے دیکھیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے سجدہ۔ ربنا ولک الحمد، اللہ، پہلے سب سے کیا نیچے لگے؟ گھٹنے، مگر یہاں پہ ہاتھ بھی لگائے جا سکتے تھے پہلے، یہ دیکھیں یہ غلط طریقہ میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہے طریقہ رائج ہے ہمارے ہاں، اللہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، پھر کیا نیچے لگے گا؟ ہاتھ۔ اب میں سمت بدلتا ہوں تاکہ اب سب کو میں نظر آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ یوں میں کھڑا ہوں، رکوع میں ہوں، یوں کھڑا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر۔ یہ دوسری چیز نیچے لگی، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ میں نے اپنے ہاتھ لگائے ہیں نیچے دوسرے نمبر پہ، پہلے گھٹنے دوسرے نمبر پہ ہاتھ، اب تیسرے نمبر پہ ناک لگے گی، چوتھے نمبر پہ پیشانی، ترتیب یہ دیکھیے، پہلے نمبر پہ گھٹنے، دوسرے پہ، تیسرے پہ ناک، اور چوتھے پہ پیشانی، یہ اب اس کو ہم نے زمین پہ جمانا ہے، ناک کی ہڈی کو
اور پیشانی کی ہڈی کو زمین پہ جمانا ہے اس طرح کہ زمین کی سختی محسوس ہو، زمین کی. اور یہ ہمارے جو انگوٹھے ہیں یہ ہمارے ناک کے سامنے ہونے چاہیے. کس کے سامنے؟ ناک کے سامنے. اب آپ میری طرف دیکھیے، میں جا رہا ہوں سجدے میں اور کچھ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مکروہ تحریمی ہے. اس میں ایک کام مکروہ تحریمی ہے، میں وہ کر کے آپ کو پریکٹیکلی طور پہ بتاتا ہوں. درست تو آپ کو بتانا ہی ہے، وہ غلط بھی کر کے بتاتا ہوں کہ کہیں ہم غلطی سے وہ کام نہ کریں. ہم گئے یہاں پہ، ناک میں نے یوں رکھا اور انگلیاں میں نے نارمل چھوڑ دیں، اور قبلے کو، انگلیاں بھی میری قبلے کو ہیں، انگوٹھا بھی میرا قبلے کو ہے، ہاتھ بھی میرا قبلے کو ہے. یوں میں سجدے میں ہوں. یہ ہے طریقہ درست. یہ کیا ہے طریقہ؟ اب مکروہ تحریمی طریقہ یہ دیکھیے، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی یہ کونیاں نیچے لگا دی ہیں، یہ ہے مکروہ تحریمی. یہ کیا ہے؟ اور جو مکروہ تحریمی ہو جائے وہ نماز واجب. اب دیکھ لیں، بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ مکروہ تحریمی ہے. سید عالم نور مجسم حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کسی کو دیکھا کہ اس کی یہ جو کونیاں ہیں، یہ جو کلائیاں ہیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں کس نے کہا کہ تم کتے کی طرح سجدہ کرو؟ یعنی یہ سخت کراہیت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمائی. تو یوں ہم سجدے میں جائیں گے اور کلائیاں ہماری زمین سے اٹھی رہیں گی. یہ حصہ نظر آ رہا ہے، دونوں ہاتھ نظر آ رہے ہیں. یہ کلائیاں اور یہ بازو جدا رہیں گے، یہ بازو اور یہ پیٹ جدا رہے گا، یہ بازو اور پیٹ جدا رہے گا. یہ پیٹ اور یہ ران جدا رہے گی، یہ ران اور یہ پنڈلی جدا رہے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں جدا جدا رہیں گی. ان ساری کو سمیٹ دیں تو عورتوں کا سجدہ بنتا ہے. میں اینڈ پہ آپ کو 2-3 منٹ میں عورتوں کی طرح کا بھی کر کے بتاؤں گا، تاکہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں وہ بھی سیکھ سکیں، اور آپ بھی اپنے گھروں میں جا کے سبھی اپنی بہنوں کو، ماؤں کو اور جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بتا سکیں کہ آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے. جو فرق ہے وہ واضح. اب اس طریقے سے ہم نے سجدہ کرنے جو آپ کو بتا دیا. اب 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور پھر اٹھنا کیسے ہے اس کو دیکھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سجدہ کر کے دکھانا ہے. مگر ابھی ایک اہم مسئلہ پیچھے پاؤں کا رہتا ہے، وہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے جب اٹھنا اس میں سے تو پہلے گھٹنے لگے تھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اب جب ہم نے اٹھانا ہے اللہ اکبر تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے. یعنی الٹ نیچے جاتے ہوئے جو سب سے پہلے چیز لگی وہ سب سے اینڈ پہ اٹھے گی. جو دوسرے نمبر پہ ہم نے ہاتھ لگائے وہ تیسرے نمبر پہ اٹھے گی، اور جو تیسرے نمبر پہ ناک لگائی یہ دوسرے نمبر پہ اٹھے گی، اور جو سب سے اینڈ پہ ہم نے پیشانی لگائی وہ سب سے پہلے اٹھے گی. یعنی ہم نے اس کو الٹ کرنا ہے. اب یہ چیزیں ہو گئیں، یہ سجدے کے حوالے سے یہ چیزیں ہو گئیں. اب ایک چیز رہ گئی. آپ کو میرے پاؤں نظر آ رہے ہیں؟ پاؤں کی طرف آپ دیکھیے، پاؤں نظر آ رہے ہیں سب کو؟ میں رکوع میں جا رہا ہوں، یہ میں رکوع میں ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. سجدے میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میں سجدے میں گیا. اب آپ پاؤں کی طرف دیکھیے، پاؤں پہ فوکس کیجئے کہ اب یہ طریقہ ہے درست جو میں نے اپنایا ہوا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ بولیں، یہ سنت ہے. اور بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے، بہار شریعت میں یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ دونوں پاؤں کا ایک ایک انگوٹھا لگانا فرض ہے. یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ دونوں پاؤں کا ایک ایک انگوٹھا لگ گیا، یہ فرض ہے. اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں
ان کا پیٹ زمین پہ لگانا واجب ہے، ان کا پیٹ زمین پہ لگانا، اور پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب یہ سنت پہ عمل کریں تو فرض بھی پورا ہو جائے گا اور واجب بھی پورا ہو جائے گا۔ مگر یہ طریقہ اب یہ میں درست اب غلط کر رہا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہیں تو مزید اب دیکھ لیں آپ خود بھی، پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب بڑے سٹائل لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ مگر سجدہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہو، پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہو، تو یوں ہم سجدہ کریں گے، یوں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ جی اب میں نے آپ کو سجدہ کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کر کے دکھائیں، کیا اب سجدہ کر کے دکھائیں تاکہ آپ کے سجدے کو چیک کیا جائے۔ آپ لوگوں کو پریکٹیکل طور پہ کر کے اس لیے دکھا رہے ہیں اور آپ سے کروا رہے ہیں کہ خامی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہ پریکٹیکل کیا سجدے کا، جن بچوں کو، جن طلباء کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے 7-8 لوگ ایسے تھے کہ جن کی یہ کونیاں زمین پہ لگی ہوئی تھیں، حالانکہ میں نے تفصیل سے یہ مسئلہ بتایا تو ابھی لگی ہوئی تھی، اور پھر تقریباً ہر تیسرے بچے کے پاؤں سجدے میں جمے ہوئے نہیں تھے، یہ جتنوں کو میں نے دیکھا ہے۔ سب کے پاؤں کو پکڑ کر کے، دبا کر کے یا پاؤں رکھ کے اس کو بتانا پڑا ہے کہ پاؤں اس طرح کریں۔ یہ پریکٹیکلی طور پہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر لیں، ہم اپنی نماز کو ادھر میری طرف توجہ کریں۔ اچھا ابھی قبلہ حاجی صاحب نے ایک مسئلے کی طرف میری توجہ دلائی ہے، میں اس مسئلے کی وضاحت بھی کرتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت سن لیں۔ جہاں پہ بھی بندے کے اختیار میں کوئی کام نہ رہے تو وہاں پہ شریعت آسانی دیتی ہے، کوئی بھی کام جو بندے کے اختیار میں نہ رہے۔ جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کہا کہ کم از کم 4 انگل کا فاصلہ اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا، تو میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو کہ اگر کوئی موٹا بندہ ہے، اب وہ اس کی یہ رانیں اس کے پاؤں کو ملنے ہی نہیں دیتی اور یہ کیفیت ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے جائز ہے۔ اب جس کی طرف قبلہ صاحب نے توجہ دلائی ہے، ظاہر ہے وہ مسئلے کی حد تک تو بعد میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے ریکارڈنگ میں بھی، اور آپ لوگ بھی کتنے لوگوں کو آگے بتائیں گے، تو مسئلہ بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ بھئی ایک بندہ ہے، وہ بزرگ ہو چکے ہیں، جتنے بھی بزرگ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے، جن کے ہاں دم خم ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو بزرگ ہیں مگر ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے تو گھٹنوں کی بجائے ہاتھ لگانا پڑ جاتا ہے۔ بزرگی کی حالت میں، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ یہ اب اٹھنے کے لیے مطلب میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ کچھ وقت میں کچھ بیماریاں ایسی آئیں کہ جس کی وجہ سے میں نے کئی دن تک اس کے الٹ کیا، کہ جب میں بیٹھتا تھا تو بڑے آسرے سے بیٹھتا تھا نماز میں، اور جب اٹھتا تھا تو پھر بھی یوں ایسے پورے ہاتھوں کا زور لگا کے تو پھر اٹھا جاتا تھا۔ مطلب کوئی مسئلہ، گھٹنوں کو درد آ گئی، کوئی اور اس طرح کا مسئلہ بن گیا، بندہ بزرگ ہو، اس کے لیے یہ کام آسان نہ ہو، اسے دقت ہوتی ہو، تو اس کو اس بات کی رخصت ہے، اس کو اس بات کی رخصت ہے۔ اور یہ جتنے مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں رخصت ہے، ہر ایک میں رخصت ہے۔ بطور مثال کہ ایک بزرگ ہیں یا ایک بندہ بیمار ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، تو جتنی دیر وہ سجدے میں رہ رہا ہے وہ اپنے ناک، پیشانی اور گھٹنوں کے بل پہ سجدے میں نہیں رہ سکتا اتنی دیر، اسے سہارا دینا پڑتا ہے یہ کلائیوں کا، تو اس کے لیے جائز ہوگا،
بات کی سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے جائز ہوگا، مگر جس کو عذر نہیں ہے اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ وقت چونکہ ہمارا سمٹتا جا رہا ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں کہاں تک؟ سجدے تک پہنچے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے ہم نے قیام سیکھا، قیام کے بعد ہم رکوع میں گئے، رکوع کے بعد ہم اٹھے، پھر ہم سجدے میں گئے۔ اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ جی، اس سے آگے بڑھ گیا کہ مثال کے طور پہ ظاہر ہے حاجی صاحب جیسے بزرگ بندے، جب پڑھے لکھے بندے ایسا کریں تو کوئی دوسرا کہیں ان کی نقل نہ کرے، ان کی نقل نہ کرے کہ وہ حاجی صاحب ایسے کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ سب کے لیے مسئلہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں، جو مسئلہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ اب بیٹھنا کیسے ہے؟ اب پھر آپ میرے پاؤں کی طرف ہی آپ دیکھیے، میں سجدے سے اٹھتا ہوں، یہ میں سجدے میں ہوں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں بایاں پاؤں میں نے بچھایا اور اس کے اوپر میں بیٹھ گیا، بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا ہوں۔ یہی طریقہ ہے سنت بیٹھنے کا۔ عذر کی حالت میں پھر بندہ کوئی اور طریقہ بھی بنا سکتا ہے، مگر یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اتحیات میں بیٹھنے کا بھی یہی ہے۔ پھر دیکھ لیں، یوں تھے پاؤں، ہم نے اس پاؤں کو یوں کیا اور اس کے اوپر ہم بیٹھ گئے، یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اتحیات میں بیٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے اور جلسے میں بیٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب آپ پھر آ جائیں، ہم اتحیات میں بیٹھ گئے، ہم نے سجدے سے اٹھے اور اتحیات میں آ گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، جو غلط انداز ہے اس کو چھوڑیے، چونکہ وقت بڑا سمٹ رہا ہے، ظاہر ہے اذان بھی ہوگی اور اس سے پہلے ہم نے اس کلاس کو وائنڈ اپ کرنے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ غلط ہے، یہ گھٹنوں سے آگے آپ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، اب اتحیات پہ بیٹھیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے اتحیات پہ بیٹھیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ گھٹنوں سے آگے انگلیوں کا لٹکانا یہ غلط ہے۔ انگلیوں کا لٹکانا، ہمارے انگلیوں کے پورے ناخن یہ زیادہ سے زیادہ گھٹنوں تک جانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بولے نا پھر کچھ۔ زیادہ سے زیادہ گھٹنوں تک ہمارے انگلیوں کے پورے جائیں گے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں گو کہ جن احادیث میں وعید آئی ہے ان حدیث کی صحت پہ کلام ہے، مگر ہمیں اس پہ سے بچنا چاہیے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم گھٹنوں تک جو ہے وہ اپنے انگلیوں کے پورے رکھیں گے، یہاں پہ ہم بیٹھ جائیں۔ نظر کہاں پہ ہوگی؟ نظر ہوگی گودی میں۔ میری طرف دیکھیں، نظر کہاں پہ ہوگی؟ یوں گودی میں۔ اب بیٹھنے کے بعد ایک مرحلہ آیا انگلی کھڑا کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ اس پہ بھی آپ نے مختلف طریقے دیکھے ہوں گے، کسی بندے کو یوں دیکھا ہوگا، ہر ویلے لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک پورے کا پورا مسلک ہے، اس مسلک میں سے 50% لوگ ہیں جو یہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درست طریقہ کیا ہے جو احادیث میں موجود ہے؟ وقت ہوتا تو ہم اس پہ دلائل بھی دیتے، مگر ایک بہت بڑا سبق ہم تقریباً 1.5 گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس پہ دلائل نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا سنت طریقہ دیکھیے کہ کیا ہے۔ آپ یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ آپ سب کو نظر آ جائے۔ ویسے تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سب کو، میرا ہاتھ سب کو نظر آ رہا ہے، جن کو نہیں نظر آ رہا بے شک کھڑے ہو جائیں، مگر میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے، یہاں پہ ہاتھ پڑا ہوا تھا نارمل، ہم نے نارمل ہاتھ کو چھوڑا ہوا تھا، یوں بھی نہیں اور یوں بھی نہیں، نارمل چھوڑا تھا ہم نے ہاتھ۔ اب ہم پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ۔ اشہد اللہ الہ، لا الہ، ان دو کلموں پہ ہماری انگل اونچی رہے گی۔ کن کن پہ؟ کون کون سے؟ لا الہ، کس کس پہ؟ لا الہ۔ اب دیکھیے پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں،
اشہد جو ہی ہم نے یہ کہا ہمارا انگوٹھا اور یہ انگلی اس کا یوں ہلکا بن جانا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بنائیں. یہ ہلکا بن گیا اور یہ دونوں انگلیوں کو ہم نے یہ ساتھ ملا لیا. ادھر صرف میری طرف دیکھیں, یہ ہم نے ساتھ ملا لیا. اب یہ ہماری کیفیت بن گئی. ہم نے یوں کیا, یہ دیکھیے پھر اب اشہد اللہ الہ. اب جب اللہ کہنا ہے نا اس وقت یہ انگلی نیچے, یہ تینوں ادھر سامنے, انگوٹھا یوں. وہ جو ہلکا بنایا تھا وہ بھی ختم, یہ جو انگلیاں اندر آئی تھی یہ بھی سیدھی, یہ جو اوپر تھی یہ بھی نیچے. اب میں کر کے بتاتا ہوں, آپ دیکھیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. سمجھا گئی؟ اچھا اب کریں ذرا, آپ کر کے دکھائیں. میں پڑھتا ہوں, مجھے دکھائیں مجھے. اشہد اللہ الہ. نہیں, بہت سارے بچوں کے وہ دائرے نہیں بنے ہوئے, نیچے والی انگلیاں نیچے نہیں گئی ہوئی. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں یوں. اشہد اللہ, یہ انگلی کو لا الہ, بس اتنا آپ نے کھڑا رکھنا ہے. اور اس کو کیسے کرنا ہے پھر دیکھیے. یہ اب میں یوں ہاتھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اشہد یہ کام اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو وقفے سے کر کے بتا رہا ہوں مگر یہ سارے کام اکٹھے ہوتے ہیں. اشہد اللہ, نیچے سے انگلی اوپر چلی گئی, یہ نیچے آ گئی, ان دو کا ہلکا بن گیا. لا الہ پہ انگلی اکٹھی رہے گی. الا اللہ, ہاتھ پھر سیدھا, ہاتھ پھر سیدھا. اچھا ایک مرتبہ میں پڑھا دیتا ہوں, جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں پھر اس کو بعد میں چیک کرتے ہیں. آپ کو پریکٹیکلی طور پہ آگے چیک کرتا ہوں مگر ابھی آپ تھوڑا سا مزید آگے پڑھ لیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود ابراہیمی پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, یہیں پہ ہماری نظر رہے گی. اب ہم نے دانی طرف سلام پھیرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کتنا موڑنا ہے؟ جب ہماری نظر کندھے پہ آ جائے وہیں سر سٹاپ, وہیں سر کا. ادھر دیکھیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ وقف کریں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہریں, واجب نہیں ہے یہ, سنت ہے. یہاں پہ ٹھہریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نظر میری پہنچ گئی, جب نظر پہنچ گئی کندھے پہ وہیں پہ ہم رک گئے, وہیں پہ ہم رک گئے. یہاں پہ بھی آپ نے مختلف سٹائل دیکھے ہوں گے, جو میں نے دیکھے ہیں ایک دو آپ کی ضیافت تباہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا یوں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. اچھا یہ غلط طریقے ہیں, مطلب کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ یوں آپ کریں کہ آگے کو ہو جائیں, ادھر گردن موڑ کے دیکھیں, ادھر گردن موڑ کے دیکھیں, یا یوں جھٹکا دیں. تو یہ کوئی طریقہ بس یہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہماری نماز کے تمام جو ارکان تھے ان میں ہم نے کیا کیا کب کب کیسے کیسے کرنا ہے یہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں پریکٹیکلی طور پہ. اس پہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر لیں. یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں, جو طریقے آپ کو بتائے ہیں, اس میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کر لیں جلدی جلدی. جی تشہد میں بیٹھنے تو بایاں پاؤں بچھانے اور اس کے اوپر بیٹھنے, بایاں پاؤں بچھانا اور اس کے اوپر بیٹھنے. اچھا میں نا چونکہ وقت ہمارے پاس 12-13 منٹ رہ گئے ہیں
تو اب جتنا حصہ ہمارا آپ کا چیک کرنے والا رہ گیا اس کو بعد میں چیک کرتے ہیں. ابھی جو آپ کو فرق بتانے ہیں عورتوں کے اور مردوں کی نماز کے، وہ ذرا سن لیں دھیان سے. ادھر میری طرف توجہ کریں. آپ سوچ سکتے ہیں بھی ہمیں کیوں عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ کو بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور خواتین ہیں، ان کو جا کے یہ مسئلہ بتائیے اس کا درست طریقہ. ادھر تو جب ہم نے ہاتھ تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو ہاتھ کہاں تک لے جانا ہے؟ کانوں کی لو تک. یہ طریقہ ہے. عورت کا یہ ہے کہ یوں ہاتھ کو یوں بلند کرے گی، یہ کونیاں آگے کو نہیں کرے گی. ہم تو آگے کو کر کے کانوں کی لو تک جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ عورت کی تکبیر تحریم ہے. اللہ اکبر. اب اگلا یہ پہلا فرق ہے. یہ حدیثیں ساری موجود ہیں آپ کے پاس، جو نماز کی کتاب ہے اس میں با والا حدیث موجود ہے. عورت اور مرد کی نماز کے جو فرق ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. مگر میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، اس لیے زیادہ جو ہے وہ اس پہ میں کلام نہیں کر سکتا. تو بس یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کو میں تیزی سے بتا رہا ہوں. یہ میں سوچ رہا تھا کہ صفحہ مل جائے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں پہ ہے، کہ جو فرق ہے مردوں اور عورتوں کی نماز کا. جی یہ صفحہ نمبر ہے 62، صفحہ نمبر 62 پہ. سب سے پہلا فرق آپ کو بتا دیا میں نے کہ ہاتھ اٹھانے کا ہے. دوسرا فرق کہ ہم ہاتھ باندھیں گے یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، اور عورت ہاتھ باندھے گی یوں. یہ دیکھیے وہ ہتھیلی کو ہاتھ کی پشت پہ رکھے گی یوں، اور یوں سینے پہ ہاتھ باندھے گی. سمجھائی بات کی؟ یوں سینے پہ ہاتھ باندھے گی. یہ اس کا دوسرا فرق ہے جو عورت کی اور ہماری نماز کا فرق ہے. یہ حدیثیں موجود ہیں یہاں پہ، میں پڑھوں گا تو وہی بات ہے کہ وقت جو ہے نا وہ صرف ہوگا. تیسرے نمبر پہ سجدے کا فرق ہے. تیسرے نمبر پہ سجدے کا فرق ہے. بالخصوص جو بعد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے یہ ویڈیو کلپ سے دیکھ کر کے مسئلہ وہ سمجھیں گی، ان کے لیے میں یہ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو عورت کا سجدہ ہے وہ یوں ہے کہ ہمارے لیے لازم تھا کہ یہ سارے کے سارے اعضاء الگ الگ ہوں. زمین سے کلائی الگ اس طرح، اچھا زمین سے کلائی الگ، یہ حصے سے الگ، یہ حصے سے الگ، پیٹ سے رانے الگ، رانوں سے پنڈلیاں الگ، اور کھل کے سجدہ کریں جدا جدا کر کے بدن کے اعضاء. اور عورت کے لیے کیا ہے یہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں گی. یوں عورت سجدے میں جائے گی، وہی طریقہ کار ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. مگر جب سجدے میں جائے گی تو یوں سمٹے گی عورت کہ یہ دایاں پاؤں باہر نکالا، یہ بایاں بھی باہر نکالا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہم نے دونوں پاؤں باہر نکالے اور یوں سمجھ آ گئی بات کی؟ اس طریقے سے عورت جو ہے وہ سجدہ کرے گی. یہ دونوں پاؤں دائیں جانب باہر نکلے ہوں گے اور سمٹ کر کے سارا بدن. یہ عورت کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ عورت کی نماز بھی شرم و حیا کے برابر ہو. اب دیکھیے آپ کو میں ایک بڑا پیارا نکتہ بتانے لگا ہوں. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی شرم کا خیال رکھا. یہ اگر یوں ہوتا تو یہ دیکھیں سارے کا سارا سینہ کھل رہا ہے، بازو کھل رہے ہیں، یہ بغلیں کھل رہی ہیں. مگر عورت کو حکم ہوا کہ نہیں، تیری تکبیر تحریمہ میں حیا ہونی چاہیے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا اگلی بات، یہاں پہ عورت کے ہاتھ ہوتے اور یہاں پہ ہوں، یہاں پہ اس کا سمٹنا، اس کی
شرم و حیا کا آئینہ دار ہے کہ وہ یوں یہاں پہ اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ اسی طرح جب وہ سجدے میں گئی تو سجدے میں بھی اس نے سمٹ کر سجدہ کیا، بکھر کر سجدہ نہیں کیا، بدن کے اعضاء کو کھول کر سجدہ نہیں کیا۔ تو جو دین عورت کو نماز کی حالت میں بھی شرم و حیا سکھاتا ہے، آپ اندازہ کریں وہ عام زندگی میں، قبائلی زندگی میں عورت کو کتنی حیا سکھاتا ہوگا۔ یہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ہاتھ باندھنے کا فرق اور پھر سجدے میں جو ہے وہ فرق۔ پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری سرین اٹھ جاتی ہے، پیٹھ ہماری بلند ہوتی ہے، مگر عورت کی جو ہے وہ سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں، ہمارا اور خواتین کا فرق یہ ہے کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کرتے ہیں، بایاں بچھاتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں۔ اور عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو سجدے میں بتایا، دائیں کو بھی باہر اور بائیں کو بھی نیچے سے باہر نکال کر کے عورت پھر سمٹ کر زمین کے اوپر بیٹھے گی۔ یہ اس کی اتحیات کا بھی فرق ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، مرد کا سر ننگا بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ مکروہ ہوتی ہے مگر ہو جاتی ہے، ننگا بھی سر ہو تو جمہور فقہا کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، مگر عورت سر ننگا رکھے گی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سر سترے عورت میں شامل ہے، اس کا سر سترے عورت میں شامل ہے۔ اس طریقے سے یہ فرق تھے 5-6 مردوں میں اور عورتوں میں جو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ وقت ہمارا تقریباً 4-5 منٹ ہے، کسی نے بھی نماز کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں، میں آپ کو طریقہ مکمل بتا چکا ہوں۔